محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات فرما دی تھی کہ دمچی کی یہ ہڈی نہ جلانے سے جلتی ہے، نہ گلانے سے گلتی ہے، نہ سڑانے سے سڑتی ہے، نہ ختم کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں مرتبہ کے پھونک کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ 40 کیا 40 دن؟ تو آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہ فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ 40 مہینے؟ تو بھی آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ تو بھی آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا جس سے تمام مردہ جسم پودوں کی طرح اگ جائیں گے۔ انسان کے جسم کی تمام ہڈیاں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دمچی کی ہڈی وہ ہڈی ہے جو نہ گلتی ہے، نہ سڑتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اسی ہڈی کے ذریعے سے زندہ کرے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو مٹی اس کے تمام عضو کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، سوائے دمچی کی ہڈی کے کہ اس ہڈی کو زمین کھا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ اسی ہڈی سے انسان پیدا ہوا تھا اور اسی کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر رک کر ہم 2 سوال حل کرتے چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ جب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ ہزاروں ارب، ہزاروں کھرب لوگ اس دنیا میں آ چکے اور آئیں گے، اور پھر تمام لوگ مریں گے اور تمام لوگوں کی دمچی کی ہڈیاں ہوں گی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ہڈی سے آپ پیدا ہو جائیں اور آپ کی ہڈی سے کوئی اور پیدا ہو جائے، کسی اور کی ہڈی سے میں پیدا ہو جاؤں؟ تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ جس طرح ہمارے پاس 1000 پودوں کے الگ الگ سب کے بیج ہوں اور میں ایک ہی زمین میں تمام بیجوں کو پھینک دوں، پھر بارش برسے، ہوا چلے اور تمام بیجوں کے پودے اگیں، تو حالانکہ وہ سب بیج دیکھنے میں ایک ہی جیسے تھے، لیکن جس پودے کا جو بیج ہوگا اس بیج سے وہی پودا نکلے گا، دوسرا پودا نہیں نکل سکتا۔ بالکل اسی طرح ایک انسان کی دمچی کی ہڈی سے وہی انسان پیدا ہوگا جس کی وہ ہڈی تھی۔ اور دوسرا سوال یہ کہ صرف ایک بارش میں اللہ تعالیٰ اس ہڈی کے ذریعے سے تمام مردوں کو کیسے پیدا کرے گا؟ تو میرے بھائی، جس طرح کے ایک کھیت سخت گرمی اور تپش میں بالکل سوکھا رہتا ہے، خشک رہتا ہے، اس میں بھس اڑتے رہتے ہیں، اور اس کی خشکی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر ایک گلاس پانی ڈال دیا جائے تو 30-35 سیکنڈ کے بعد یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ گلاس کا وہ پانی کہاں پر ڈالا گیا تھا۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں تو وہی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا تو وہ ایک خاص بارش برسائے گا، اور اس بارش کے نتیجے میں تمام انسان اپنی اپنی دمچی کی ہڈیوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اے بھائی، جب اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا اور بغیر دمچی کی ہڈی کو ذریعہ بنائے پیدا کیا، جب انسان کو پہلی بار پیدا کیا تو پہلے سے کوئی دمچی کی ہڈی نہ تھی، پھر بھی اللہ انسان کو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ دوسری بار دمچی کی ہڈی کے ذریعے سے پیدا کر دے؟ ارے وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ دوسری بار بھی بغیر دمچی کی ہڈی کے ذریعے سے ہر انسان کو الگ الگ پیدا کر دے۔ اور اس نے دمچی کی ہڈی کو ذریعہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اس کے لیے پیدا کرنا آسان بن جائے، بلکہ اس نے دمچی کی ہڈی کو ذریعہ اس لیے بنایا ہے کہ ہمیں دوبارہ کی تخلیق کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ انسانوں تم دیکھو کہ ہم کس طرح انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ اور جب ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ضرور زندہ کرے گا، اور پھر وہ اپنے سامنے ہمیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے ایک ذرہ بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے پا لے گا، اور اگر کسی نے ایک ذرہ بھی برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ پا لے گا۔ تو جب ہمیں ان چیزوں پر یقین ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں۔ جس اللہ نے ہمیں پہلی بار بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا اور پھر وہ دوبارہ بھی ہمیں زندہ کرے گا، وہ اللہ ہمارے تمام اعمال کو دیکھتا بھی ہے، وہ ہمارے تمام اعمال کو جانتا بھی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، ہم اس کے بن جائیں، تاکہ کل کے دن جب اس کے سامنے ہم حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں تو کہہ دیا جائے کہ یہ ہمارا خاص بندہ ہے، اور یوں ہمیں نجات کا پروانہ مل جائے۔
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।